اس دن میں اسکول نہیں جانا چاہتی تھی. میرا دل تھر تھر کانپ رہا تھا. میں عجیب سی کیفیت کا شکار ہونے والی تھی. وقت اور اس کے آنے والی سوچ اور شرمندگی مجھے لرزا رہی تھی. آخر کیا ہوگا؟ اسکول میں سب میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ اور ٹیچر نعیمہ میری پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے. میں جان بوجھ کر لیٹی ہوئی تھی تاکہ دیر ہو جائے اور اسکول نہ جاؤں. لیکن یہ بھی محض میری خام خیالی تھی. جب دروازہ یکدم کھلا اور میری سوتیلی ماں اندر داخل ہوئی. منوس، تو ابھی تک نہیں اٹھی؟ چل دفع ہو، اٹھ. اس کی چیخ و پکار سے میں ایک بار پھر لرز گئی. سکون یہاں بھی نہیں تھا، یہاں بھی خجالت تھی. میری ماں نے مجھے کھینچ کر نیچے اتارا. وہ امی میں آج اسکول چھٹی. میرے الفاظ میرے گلے میں ہی اٹک گئے جب میرے منہ پہ زوردار تھپڑ پڑا. میری گل سن رہ گئی اور آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے. اسکول نہیں جائے گی تاکہ سارا دن میرے سینے پہ مونگ پیسے؟ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. اتنے میں ابا کمرے میں داخل ہوئے. میں ابا کی طرف بڑھی جب میری ماں نے زور سے چیخ کر کہا کہ دیکھیے جی، اب یہ مہارانی اسکول نہیں جانا چاہتی. پوچھیں اس سے کہ اس کے آئے روز کے بہانے. ابا نے سخت نظروں سے مجھے دیکھا. میں کیا بتاتی، کیسے بتاتی؟ جا رہی ہوں، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، کیونکہ اب اور کوئی چارہ نہیں تھا. میں جانتی تھی کہ میرے انکار کا کیا جواب ہونا تھا. سوتیلی ماں نے ابا کو مزید بھڑکانا تھا اور ابا نے مجھے ہی کو اس سے بیٹھ جانا تھا. ابا بھی روز روز کی بکچک سے بڑا پریشان تھا. میں بمشکل تیار ہوئی اور مرے قدموں سے اسکول کی طرف چل دی. میں چادر سے اپنا وجود بار بار سب سے چھپا رہی تھی. میں جانتی تھی میں سب سے چھپ سکتی ہوں، لیکن مس نعیمہ سے کبھی نہیں. اسکول جا کر میں حسب معمول سب سے الگ تھلگ بیٹھ گئی. مس نعیمہ کی تیز نظروں کی تپش ہر طرف تھی، یا پھر میرا خوف. اسمبلی میں بھی میں نے شرکت نہ کی. سب کی نظروں سے بچ کر میں کمرہ جماعت میں بیٹھی رہی. لیکن کب تک؟ آخر اسمبلی ختم ہوئی اور پہلا پیریڈ مس نعیمہ کا شروع ہو گیا. میرا دل جیسے حلق سے باہر آ رہا تھا. میں کیا کرتی؟ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. سب یہی کہہ سکتی تھی کہ کبوتر کی طرح آنے والی موت کو سامنے دیکھ کر آنکھیں موند لوں. جب مس نعیمہ کی آواز میرے کانوں پہ پڑی تو رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی. سونیا کھڑی ہو جاؤ. میں کپ کپاتی ٹانگوں سے کھڑی ہو گئی. وہ کچھ دیر حسب معمول تنقیدی نظروں سے میرا جائزہ لیتی رہی اور بولی کہ میرے ساتھ آؤ. اف اور شرمندگی کے باعث میری آنکھیں ڈبڈبا گئی. دل چاہا نہ جاؤں، لیکن پھر مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں. میں چاہ کر بھی یہ نہیں کر سکتی تھی. لہٰذا بادل نخواستہ اٹھی اور ان کا پیچھے چل پڑی. میرا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ بتانا ممکن نہیں. مس گیلری میں ہی میری منتظر تھی اور میرا ہاتھ پکڑا. آہستگی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مجھے باتھ روم کی جانب لے کر چل دی. میرے قدم من بھر کے ہو رہے تھے. میں ان کے ساتھ تقریباً گھسیٹتی جا رہی تھی. میں خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر بھی دیکھ رہی تھی. اسکول کا باتھ روم کلاس رومز کی پچھلی جانب تھا. یہاں کلاس کی وقت طلبہ کی آمد و رفت کم ہوتی تھی. مس نعیمہ مجھے لے کے باتھ روم کے اندر گئیں اور کنڈی لگا دی. میری حالت قابل رحم تھی. مجھے تو پہلے ہی ان سے خوف آتا تھا. ان سے کیا، مجھے تو سبھی سے ڈر لگتا تھا، لیکن ان سے کچھ زیادہ ہی. ان کی کلاس میں بھی میں سہمی سہمی رہتی تھی اور اب میری یہ حالت تھی کہ مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. مس پلیز. میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. وہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور میرے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگی. میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر نزدیک کیا. ڈرو مت. یوں سمجھو جیسے میں تمہاری دوست ہوں، لیکن میں جو بھی کہہ رہی ہوں کسی سے اس کا ذکر مت کرنا. میں بس روتی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی. جب ان کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. میرا نام سونیا ہے. میں گجرانوالہ سے تعلق رکھتی ہوں. میری زندگی کی کہانی اور مجھ پر بیتے سچے واقعات آپ کو لرزنے پہ مجبور کر دیں گے. میری والدہ کا انتقال ہوا جب میں 5 سال کی تھی. میں پورے گھر کی لاڈلی تھی. گھر میں ابا، امی اور دادی رہتے تھے. بچپن خوبصورتی سے گزر رہا تھا اور زندگی پرسکون تھی. میں امی سے بہت اٹیچ تھی. دادی بھی مجھ پر جان نچھاور کرتی. میرے منہ سے نکلی ہر فرمائش کو ابا ہر صورت پورا کرتے. وہ دن بھر مزدوری کرتے، پھر بھی گھر کا گزر بسر اچھا تھا. میرا چہرہ، میرا بچپن نہایت خوبصورتی سے گزر رہا تھا جب میری قسمت نے بدقسمتی کی طرف پہلا قدم اٹھایا
اس دن میری ضد پر ابا مجھے اور امی کو موٹر سائیکل پہ قریبی پارک میں گھمانے لے کر جا رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ کئی گھنٹے میں وہاں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتی رہی۔ جب شام ہوئی اور ہم نے واپسی کا ارادہ کیا، واپسی کے راستے پہ ہنستے کھیلتے ہم آ رہے تھے جب ایک خوف زدہ حادثہ پیش آیا۔ ابا مڑتے ہوئے ایک گاڑی نے موٹر سائیکل کو بری طرح ہٹ کیا اور ہم سب دور جا گرے۔ امی سڑک عین وقت پہ گریں اور آنے والے تیز رفتار ٹرک نے انہیں کچل کر رکھ دیا۔ وہ موقع پہ ہی جان کی بازی ہار گئیں۔ ابا کو بھی کافی چوٹیں آئیں، لیکن شاید بدقسمتی سے میں بچ گئی۔ ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا اور صرف ایک لمحہ لگا جب میری دنیا نیست و نابود ہو گئی۔ میرا خوبصورت بچپن بس ایک یاد بن کے رہ گیا۔ میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں گرا۔ کچھ رونا دھونا نہ ہو رہا، لیکن ایک روز مزدور کی زندگی کی مجبوریاں اس قدر اذیت ناک ہیں کہ غم میں روزگار اسے چین سے اپنا دکھ بھی نہیں منانے دیتا۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا، سب کی زندگی معمول پر آ گئی۔ میں دادی کے حوالے ہو گئی اور ابا کام پر چلے جاتے۔ بوڑھی دادی مجھے بھی سنبھالتی، گھر کا کام کاج بھی مشکل سے کرتی۔ پہلے ابا کے چلے جانے کے بعد سارا دن گھر میں روتی رہتی۔ امی کی بھی یاد آتی، لیکن میں بچی تھی، زبان سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ میں نے جان لیا تھا کہ امی جس جہان میں گئی ہیں وہاں سے واپس نہیں آئے گی۔ دادی مجھے بہت پیار کرتی تھی اور کچھ دنوں کے بعد میں بہل گئی۔ اب میری زندگی بس دادی اور کھلونے تھے۔ ابا شام کو تھک ہار کر آتے، میرے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کو لے آتے، مجھے پیار کرتے اور سو جاتے، اور صبح پھر کام پر چلے جاتے۔ 6 ماہ گزر گئے جب ایک دن میں نے دادی کو کہتے سنا، احمد اب مجھ سے گھر نہیں سنبھلتا، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ سونیا بھی گھر میں اکیلی رہتی ہے، بیچاری اللہ کی جو مرضی تھی۔ لیکن بیٹا ہم اللہ کی مرضی کے آگے بے بس ہیں، اور یہ دنیا کا اصول ہے بیٹا، شادی کر لو۔ ابا شادی کی بات سن کے خاموش ہو گئے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، پھر سے امی آ جائیں گی، میری خواہش پوری ہو جائے گی، سب کچھ پہلے کی طرح پرسکون ہو جائے گا۔ امی رات گئے تک مجھے کہانی سنا کر اپنے بازوں میں سلائیں گی۔ میں بہت خوش تھی، میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں اندر گئی اور میں نے ابا سے اس رات سے ضد لگانا شروع کر دی، ابا میرے لیے امی لے آئے۔ میں یہ نہیں سمجھ پائی کہ سوتیلی ماں میری سگی ماں نہیں بنے گی، مجھے بس ماں چاہیے تھی، اور ہر حال میں چاہیے تھی۔ ابا بھی میری ضد کے آگے مان گئے، شاید انہوں نے بھی خدا کی رضا کو تسلیم کر لیا تھا۔ دادی نے ابا کی شادی کے لیے کوششیں شروع کر دیں، چند ایک رشتے دیکھے، اور بالآخر دادی کے دور پار کے رشتے داروں میں سے ایک رشتہ دادی کو پسند آیا۔ دادی نے ان سے پہلے شرط رکھی کہ وہ میری پوتی کا بہت خیال رکھیں گی۔ وہ لوگ بھی مطمئن تھے، وہ بھی ہمارے ہی جیسے تھے، مڈل کلاس لوگ، اور بالآخر ابا کی دوسری شادی ہوگی۔ آسیہ نامی عورت میری خوبصورت ماں بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ میں بہت خوش تھی، ہر وقت ان کے آگے پیچھے آتی جاتی رہتی۔ وہ بھی ابا کے سامنے میرے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتی، لیکن ابا کے جانے کے بعد وہ ہم سے بات نہیں کرتی تھی، سجتی سنورتی اور اپنے کمرے میں رہتی۔ میں جب کمرے میں جاتی تو کسی نہ کسی بہانے سے مجھے باہر بھیج دیتی۔ دادی کو اس کی حرکتیں بھی مشکوک سی لگنے لگی تھی، لیکن اب چونکہ شادی ہو چکی تھی تو وہ بے بس تھی۔ ایک رات میں نے ضد کی کہ میں دادی کے پاس نہیں سوؤں گی، امی کے پاس سوؤں گی، اور امی مجھے اپنے پاس سلا کر کہانی سنائیں گی۔ جب میری سوتیلی ماں نے مجھے بری طرح سے جھڑکا، میں اسے پاس نہیں سلا سکتی، مجھے بچوں کے ساتھ نیند نہیں آتی، میں سہم گئی۔ ابا نے کچھ غصے بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر مجھے اپنے پاس سلا کر کہانی سنائی، اور دیر تک پیار کرتے رہے، یہاں تک کہ میں سو گئی۔ نہ جانے دن کے بعد کیا ہوا، میری سوتیلی ماں مجھ سے بیزار ہوتی چلی گئی۔ ابا کے سامنے وہ اس قدر خوش اخلاقی سے پیش آتی اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی کہ میں پھر سے خوش ہو جاتی، لیکن ابا کے جاتے ہی وہ مجھ پر اور دادی پر اپنی حقیقت کو ظاہر کر دیتی۔ ماں ماں ہوتی ہے، چاہے وہ سوتیلی ہو یا سگی، اور ممتا تو ہر عورت میں پائی جاتی ہے۔ میں نے بھی اس سے ضد کرنا چھوڑ دیا، مجھے اس سے اور اس کے دوگلے چہرے سے خوف آتا تھا۔ اور پھر ہر آئے روز مجھے یہ پتا چلتا رہا کہ ماں واقعی مر گئی اور اب کبھی نہیں آئے گی۔ مجھے ان کا اتنا افسوس نہیں ہوتا تھا، پہلے افسوس ہوتا، لیکن بعد میں مجھے ان کی باتوں سے افسوس نہیں ہوتا تھا۔ افسوس تو ہوتا جب ابا بھی ان کی باتیں ماننے لگے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میری سوتیلی ماں کے ساتھ ساتھ میرا سگا باپ بھی مجھ سے بیزار ہو گیا۔
پہلے پہل تو ابا ٹھیک رہے، اس کے بعد بدلنے لگے۔ وہ بھی مجھ پر اب اتنا دھیان نہیں دیتے تھے، میں صرف دادی کے پاس رہتی اور دادی مجھے دیکھ کے کڑتی رہتی۔ ابا نے مجھے قریبی اسکول میں داخل کروا دیا۔ ابا کو ایک بار پھر اللہ نے بیٹے سے نوازا، یعنی اللہ نے مجھے ایک چھوٹا سا بھائی دے دیا۔ میں اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتی تھی۔ ایک دو بار میں نے ماں سے نظریں بچا کر اس کے پاس جا کر اسے دیکھنے کی کوشش بھی کی، لیکن پھر ان کے خوف کی وجہ سے میں اسے دیکھ نہ پاتی۔ اسے دیکھ کے میں بہت خوش تھی۔ جب کبھی اسے اٹھانے دوڑتی تو ماں میرے ہاتھوں کو بری طرح جھٹک دیتی۔ ایک دفعہ جب کھیلتے ہیں وہ میرے ہاتھ سے گر گیا۔ ماں اس وقت پڑوسن کے گھر میں تھی۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر بہلانا شروع کر دیا، لیکن وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ شاید وہ ڈر گیا تھا، اور تبھی وہاں اوپر سے آئی اور چیختے ہوئے میرے پاس آئی، لڑکی تم نے کیا کیا ہے؟ منحوس، جب سے تم نے ہمارے گھر میں، یہاں سے منحوسیت نہیں جائے گی۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ جب دادی آئی اور مجھے کسی نہ کسی طرح چھڑوا کر لے گئی، اس دن کے بعد سے میں بہت بری طرح ڈر گئی۔ اب مجھے بس اسے دور سے دیکھتی، اس کے پاس نہ جاتی۔ گھر کے ماحول کی وجہ سے میں ہر وقت ڈری سمی رہتی، کسی سے بات تک نہ کرتی، نہ ہی اسکول میں میرا کوئی دوست تھا۔ پڑھائی میں بھی میں کافی کمزور تھی۔ میں شکل و صورت کے لحاظ سے امی کی طرح خوبصورت تھی، لیکن بزدل، ڈرپوک اور اب آہستہ آہستہ ضدی اور ہٹ ڈرم بھی ہوتی جا رہی تھی۔ میں اب بڑی ہو رہی تھی اور باتوں کو سمجھتی تھی۔ یہ رویے میری صحت پہ منفی اثرات مرتب کر رہے تھے۔ میں پڑھائی میں کافی کمزور تھی، اس لیے میں عمر کے لحاظ سے تعلیم میں پیچھے رہ گئی۔ ابا تو ایک عرصہ ہوا مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ میری زندگی میں بس دادی تھی۔ دوسری ماں کے مائکے والے آتے جاتے، لیکن میری اور دادی کی زندگی الگ تھی۔ ایک روز میں اسکول سے واپس آئی تو دادی کو تیز بخار تھا۔ ان کی بوڑھی ہڈیاں ناتوانی اور بخار کی وجہ سے وہ لاغر ہو رہی تھیں۔ ابا ہی گھر پہ نہیں تھے۔ جب میں سوتیلی ماں کے پاس گئی اور روتے ہوئے کہا کہ دادی کے لیے دوا لا کر دو، دادی کو بہت تیز بخار ہے، لیکن میری سوتیلی ماں نے اندر سے دروازہ بند کر دیا اور مجھے کہا کہ دفع ہو جاؤ، مصیبتیں ہو، تم دونوں مرو اور میری جان چھوڑو۔ وہ میری زندگی کی بدقسمتی کا دوسرا موڑ تھا۔ جب شام کو ابا آئے اور دادی کو لے کر ہاسپٹل گئے اور 2 دن ہسپتال رہنے کے بعد دادی اس دنیا سے چلی گئی۔ میرا آخری سہارا بھی ٹوٹ گیا اور میں چیخ چیخ کر روئی، اور دادی کے بغیر میں کدھر جاؤں گی، میرا کیا ہوگا؟ کئی سوالات میرے ذہن میں رہ گئے۔ میں کئی دنوں تک بیمار رہی، کمرے میں پڑی رہی اور دادی کو یاد کرتی رہی۔ پھر وہ میرے آخری غم خوار تھی۔ میرا گھر میری ہی صحیح جگہ پہ ختم ہو گئی۔ اب سوتیلی ماں سارا دن مجھ سے گھر کا کام کرواتی، مارتی پیٹتی، اور ابا بدگمان خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہتے۔ میں ہر وقت امی اور دادی کو یاد کرتی۔ اسکول جاتی تو وہاں سے مار پڑتی، کیونکہ نہ ہی میرا سبق اتنا یاد ہوتا اور نہ ہی میری بنیادی ضروریات کی چیزیں ہوتی جنہیں میں استعمال کر پاؤں۔ یہ کیسی زندگی تھی؟ بدگمانی، مایوسی، سارا کچھ نہ جانے کب میری ذات میں شامل ہوتا چلا گیا، اور یہاں سے میری تیسری مصیبت کا آغاز ہوا۔ میری سوتیلی ماں کا بھائی صابر، وہ پہلے بھی ہمارے گھر آتا تھا، لیکن میری دادی کے کمرے میں ہوتی تھی، لہٰذا کبھی میں نے اتنی توجہ نہیں دی۔ اور اب ابا کی غیر موجودگی میں وہ ہمارے گھر آ جاتا، سارا دن اپنی بہن کے پاس بیٹھا رہتا، بھانجے سے کھیلتا رہتا اور شام کو چلا جاتا۔ پتہ نہیں ابا کو پتا تھا کہ نہیں، اگر پتا بھی ہو تو انہوں نے کون سا منع کرنا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا۔ اس شام جب میں کچن میں برتن دھو رہی تھی اور میرے ہاتھ سے کپ ٹوٹ گیا، بے دھیانی میں میرا ہاتھ لرزا اور چائے کا کپ میرے سے چھوٹ کر زمین پہ جا گرا۔ وہ کپ میری ماں کے جہیز کے سیٹ کا تھا، جو برسوں سے ہماری الماری میں محفوظ تھا۔ کپ ٹوٹتے ہی میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں سانس روک کر کھڑی رہی، جیسے وقت نے کچھ لمحوں کے لیے اپنی رفتار روک دی ہو۔ یہ کیا کیا؟ ماں کی آواز کچن سے آتی ہوئی سنائی دی۔ میں جانتی تھی یہ آواز اس طوفان کا پیش خیمہ ہے جو بس کچھ لمحوں میں مجھ پہ ٹوٹنے والا تھا۔ ماں کچن سے باہر آئی، اس کی آنکھوں میں غضب کی چمک تھی۔ جیسے ہی ان کی نظر ٹوٹے ہوئے کپ پر پڑی، وہ بغیر کچھ کہے تیزی سے میری طرف بڑھی۔ میری آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ تمہیں کچھ احساس ہے؟ یہ میری زندگی بھر کی یادگار تھی۔ وہ چلاتے ہوئے میرے قریب پہنچی اور میرا بازو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ ان کی مار شروع ہو چکی تھی اور میں نے بے بسی سے خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ میرے جسم پہ ہر تھپڑ کے ساتھ میری روح ٹوٹتی جا رہی تھی۔ اتنے میں کچن کا دروازہ کھلا اور میرا کزن صابر اندر داخل ہوا۔
وہ ہمارے گھر مہمان تھا اور جیسے اس نے صورتحال دیکھی فوراً آگے بڑھا. باجی بس کریں. وہ جلدی سے ماں کے ہاتھ کو پکڑ کر روکتے ہوئے بولا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, میں نیا سیٹ لا کر دے دوں گا. ماں نے ایک لمحے کے لیے غصے سے صابر کو دیکھا, لیکن پھر وہ ہانپتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی. تمہیں نہیں پتا یہ سب کیا کر رہی ہے, ماں نے غصے سے کہا, لیکن صابر نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھام لیا. باجی چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں ہے, صابر نے نرمی سے کہا. پھر ماں تھوڑا پیچھے ہو گئی, لیکن ان کے چہرے پہ اب بھی ناراضگی صاف دکھائی دے رہی تھی. جب ماں کچن میں واپس چلی گئی تو صابر نے میری طرف دیکھا. وہ میرے قریب آیا, میرے آنسو پوंچھنے کی کوشش کی, لیکن میں نے فوراً نظریں جھکا لی. اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا تاثر تھا. سب ٹھیک ہو جائے گا, فکر نہ کرو, وہ نرمی سے بولا, لیکن میں خاموش رہی. میں امی کی زیادہ خوفزدہ تھی. صابر کے جانے کے بعد میں فوراً کمرے سے نکلی اور تیزی سے دادی کے کمرے کی طرف بھاگی. میرے دل میں شدید خوف اور بے چینی کی لہر دوڑ رہی تھی. میں دادی کے بستر کے قریب پہنچ کر بیٹھ گئی اور ہچکیاں لیتے ہوئے رونے لگی. شام کو ابا آئے, میری ایک بار پھر کلاس لگی, لیکن پھر بھی صابر نے مجھے بچا لیا. میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے حق میں بولے. میں اس کی نظروں سے خوف زدہ تھی. اللہ نے عورت میں یہ حس رکھی ہے کہ وہ جب بھی کوئی لالچ یا ہوس بھری نظروں سے یا جیسی نظروں سے اسے دیکھتا ہے, اسے فوری طور پہ علم ہو جاتا ہے. مجھے بھی اس چیز کا علم ہو چکا تھا. اس دن کے بعد صابر کا رویہ مجھ سے کچھ زیادہ ہی الگ ہو گیا. میں نے 1-2 دفعہ اسے ماموں کہہ دیا تو اس نے مجھے سختی سے جھڑک دیا اور کہا کہ میں علی کا ماموں ہوں, تمہارا نہیں. ابا کو ان حرکتوں کی وجہ سے وہ کچھ ناپسند تھا. اکثر جب بھی وہ زیادہ آنے لگتا یا رات کو رکنے لگتا تو ابا کی بحث ہوتی ماں کے ساتھ, لیکن ہماری نئی ماں کے پاس ابا کو چپ کروانے کے سارے گر معلوم تھے. اور پھر انہی روز ہمارے اسکول میں ٹیچر نعیمہ کی آمد ہوئی. پہلے تو سب کچھ پہلے کی طرح تھا, نارمل. میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی, نہ کسی نے اپنے دل کی کوئی حالت شیئر کی. لڑکیوں سے ہٹ کر رہتی, مجھے خوف رہتا کبھی نہ میرے منہ سے کوئی بات نکلی اور میرے دوسری ماں تک پہنچی اور وہ مجھے مار ہی ڈالے یا ابا کے ہاتھوں مروا دے. لہٰذا میں نے سوچ لیا کہ میں لڑکیوں سے بہت دور رہوں گی. پہلے مس نعیمہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی. کلاس میں میں ایک کم کو بچی سمجھی جاتی تھی, کیونکہ نہ ہی میرا کوئی عمدہ دوست تھا, نہ ہی میں کسی سے گھنٹوں باتیں کرتی تھی. تنہائی کا دکھ مجھے اندر ہی اندر ڈستا رہتا تھا. گھر میں صابر نے مجھ پہ مکمل نظر رکھنی شروع کر دی. وہ بھی کبھی بھی آتا, ماں سے چھپ چھپا کر مجھے کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کرتا, لیکن میں ہر بار ہی انکار کر دیتی. میں چاہتی تھی وہ کبھی بھی نہ آئے اور نہ ہی اس کی وجہ سے ایک نئی مصیبت میرے گلے پڑ جائے, کیونکہ جس دن بھی طرفداری کا علم میری دوسری ماں کو ہونا ہے اس نے میرا جینا محال کر دینا ہے. میرے گھر والوں سے اچھا تھا وہ اچھے طریقے سے بات تو کر لیا کرتا تھا اور اکثر میری سوتیلی ماں کی بے رحمیوں سے مجھے بچا بھی لیتا تھا. اسکول میں مس نعیمہ کی آمد میرے لیے ایک ایسا خوف لے کر آنے والی تھی جس نے میری زندگی بدل دینی تھی. میں ان سے خوف زدہ رہتی تھی اور وجہ تھا ان کا سخت رویہ, لیکن فی الحال ایسا اور کچھ نہیں تھا. گھر میں حالات ویسے ہی تھے. اب میں صابر سے خوف زدہ نہیں رہتی تھی. میں سمجھتی تھی وہ علی کی طرح میرا بھی ماموں ہے, لیکن آنے والے حالات مختلف تھے. انہوں نے میری زندگی کو اور مشکل بنا دیا. مس نعیمہ کلاس میں مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی, سب نظریں یا پھر معائنہ کرتی نظریں. ان کی نظروں سے مجھے ایسا لگتا ہے مجھے خوف آتا. میں ان کی طرف دیکھتی تک نہیں تھی. سبق سنانے جاتی تو ایک لفظ بھی نہ سناتی, لیکن وہ مجھے کبھی نہ مارتی. ان کا لہجہ بھی بہت پراسرار تھا. آخر وہ کیا چاہتی تھی؟ گھر میں ایسا کوئی نہیں تھا جسے میں پوچھوں یا اسے بتاؤں. اب میں نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی, جسے گھر آ کر دادی کے کمرے میں دادی کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر دادی کو یوں باتیں سنانے لگ جاتی جیسے وہ حقیقت میں سن رہی ہوں. ایک دن میں اسکول سے گھر آئی, بستہ رکھا اور کام میں جت گئی. شام کو جب بستہ کھولا تو کتابوں کے نیچے سے خط نکلا. یہ سادہ طریقے سے لپٹا ہوا کاغذ تھا. میں تجسس کا شکار تھی. میں نے خط اٹھایا اور کھولا تو حیران رہ گئی. ہاتھ کی تحریر کچھ یوں تھی: تم مجھ سے کیوں ڈرتی ہو؟ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور تم سے پیار کرنا چاہتی ہوں. سونیا آگے بھی بہت کچھ لکھا ہوا تھا, بس میں نے جوڑ توڑ نکال کر اتنا ہی پڑھا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے اسے پھاڑ دیا. اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا. مس نعیمہ واقعی میں ایک عجیب عورت تھی. میرا دل بہت خوف زدہ ہو گیا. کوئی عورت ایسا کیسے کر سکتی ہے کہ ایسے کسی کو خط لکھنا اچھی بات ہے؟ وہ تو بڑی تھی اور مقدس پیشے سے منسلک تھی. تو پھر اس رات ایک بار پھر ہمت کر کے ابا کے پاس گئی.
ابا کمرے میں علی کے ساتھ کھیل رہے تھے اور ماں کچن میں تھی. میں ان کی غیر موجودگی میں ہی ابا سے بات کر سکتی تھی. میں نے ڈرتے ڈرتے ابا کو بلایا. ابا نے مجھے دیکھا اور اپنے پاس بلایا. میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گئی. مجھے کچھ حوصلہ ہوا. کیا بات ہے سونیا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ ابا مجھ سے پوچھ رہے تھے اور میں خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی. یہ میرے ابا تھے جو میری ہر بات کو بغیر کہے سمجھ لیتے تھے. آخر ہمت کر کے میں نے ڈرتے ہوئے کہا، ابا میں اسکول نہیں جانا چاہتی، مجھے وہاں پر ڈر لگتا ہے. میری بات سن کر ابا نے پریشانی سے مجھے دیکھا. ڈر لگتا ہے؟ لیکن کیوں؟ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے اور میں بات کو بنا رہی تھی. میں ان کو کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں؟ وہ ابا میرا سبق یاد نہیں ہوتا، میں نے بہانہ گڑھ لیا. ابا کو میری بات سن کے بہت غصہ آیا. سبق یاد کرو گی تو یاد ہوگا نا، سارا دن کیا کرتی ہو؟ میں بس ڈبڈباتی آنکھوں سے ابا کو دیکھتی رہی. کیا بتاتی، سارا دن تو گدھوں کی طرح کام کرتی ہوں. اتنے میں میری سوتیلی ماں بھی کمرے میں آ گئی اور تشویش سے مجھے دیکھنے لگی. کیا ہوا سونیا بیٹے، ادھر آؤ، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ ان کا لہجہ محبت سے گندھا ہوا تھا. کیوں نہ ہوتا، خیر ابا باز جو بیٹھے تھے. میں بس خاموش رہی. کیا کہنے آئی تھی؟ اس نے ابا سے پوچھا. اسکول نہیں جانا چاہتی، کہتی ہے سبق یاد نہیں ہوتا. لو جی، سارا دن تو میں اسے کرواتی ہوں یاد، پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں حیران رہ گئی، کس قدر منافق لوگ ہیں یہ. وہ تو سارا دن یہ تک نہیں دیکھتی کہ میں کیا کر رہی ہوں کیا نہیں. انہیں تو بس اپنے کاموں سے مطلب ہوتا ہے. اور ابا نے ان کی بات سن کے مجھے جھڑک کر کمرے میں بھیج دیا اور کہا اپنا سبق اچھی طرح یاد کیا کرو اور آج کے بعد میں تمہارے منہ سے یہ بات نہ سنوں. میں چپ چاپ واپس آ گئی. کوئی اور راستہ نہیں تھا. میں پوری رات جاگتی رہی. دوسرے دن اسکول گئی تو مس نعیمہ کی طرف دیکھا تک نہیں. نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی. میرا دل چاہتا کہ پوری کلاس کے سامنے، پورے اسکول کے سامنے ان کا پول کھول دوں، لیکن ہمت کہاں سے لیتی. آخر وہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتی ہیں؟ شاید وہ کلاس کی باقی لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا کرتی ہوں اور سب میری طرح خاموش ہوں. بے بسی کے عالم میں مجھے امی اور دادی کی یاد ٹوٹ کر ستانے لگی. کاش وہ دونوں ہوتی تو حالات مختلف ہوتے. اس دن مس نعیمہ نے مجھے کلاس سے باہر بلایا. میں نے ایک بار ان کی بات کو انسنا کر دیا. انہوں نے ایک لڑکی کو بھیجا مجھے بلانے کے لیے اور اس وقت سٹاف روم میں تھی اور اکیلی تھی. میرا خوف کے مارے دل لرز رہا تھا. وہ مجھے کیوں بلا رہی ہیں یا وہ مجھے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں نے ہمت کی اور ڈرتے ڈرتے سٹاف روم کے دروازے تک گئی. کچھ دیر وہاں کھڑی ہو کر ہمت جمع کرتی رہی اور پھر اندر چلی آئی. اب میں ان کے سامنے کھڑی تھی اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی. کچھ دیر کے بعد میری نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر سے سر جھکا لیا. میرا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا. نہ جانے وہ مجھے کیوں نہیں اچھی لگتی تھی. انہوں نے کچھ دیر مجھے دیکھنے کے بعد میرے گال پہ ہاتھ رکھا. آج میرے گھر آنا. ان کی بات سن کر میرا پورا وجود لرز اٹھا. میری زبان گونگی تھی. میں پوچھ بھی نہ پائی کہ کس لیے، جانتی ہوں نا میرا گھر کہاں ہے. وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی اور میں خاموش تھی. وہ مجھے کیوں گھر بلانا چاہتی ہیں؟ ضرور آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی. میں بہت زیادہ خوف زدہ تھی. میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور کلاس روم میں چلی آئی. نہ جانے میری کلاس کی دوسری لڑکیاں میری حالت دیکھ کر کیا سوچتی ہوں گی. مجھے رہ رہ کہ مس نعیمہ پہ غصہ، تبھی وہ کتنی گندی تھی. ان کی باتیں کتنی گندی تھیں، صابر سے بھی زیادہ گندی. میں ان کے گھر کبھی بھی نہیں جاؤں گی. میں نے دل میں عہد کر لیا. ان دنوں ایک بار پھر صابر ہمارے گھر آیا. دونوں طرف سے مصیبتیں تھیں. نہ گھر میں سکون، نہ سکون آفس میں سکون، نہ سکول میں سکون. مجھ سے جو بھی کام ہوتا میں کرتی اور دادی کے کمرے میں چلی جاتی. اور شام مجھے اپنے بستے سے ایک اور خط ملا. میرا دل چاہا کہ اسے نہ کھولوں، پھاڑ دوں، جلا دوں یا پھر دفن کر دوں. میں نے اسے ڈرتے ڈرتے واپس وہیں رکھ دیا. میں رات کو جب لیٹی تو اسے دیکھتی رہی. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کوئی زہریلا ناگ ہے. بالآخر میں اٹھی، اٹھ کر اسے کھولا. آخر دیکھوں تو صحیح اس میں کیا لکھا ہے. اس پر لکھے الفاظ میرے خط کی طرح عجیب تھے. یقین تھا یہ بھی مس نعیمہ نے لکھا. وہ کیسی لکھتی ہیں، میرے بستے میں کیسے ڈالتی ہیں، حالانکہ وہ تو کبھی کلاس میں میرے پاس نہیں آتی. کیا یہ کوئی لڑکی ڈالتی ہے؟ ان سے لے کے کوئی بھی ایسا اطمینان بخش جواب نہیں تھا جسے میں سوچ کے مطمئن ہو جاتی. سب کچھ میرے سامنے ایک سوالیہ نشان جیسا تھا. خط کی تحریر کچھ یوں تھی کہ تم مجھ سے خوف زدہ نہ رہا کرو، میرا ساتھ دو، بہت خوش رہو گی. وہ آخر مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میرا دل چاہ کہ میں سب کچھ صابر کو بتاؤں تاکہ وہ میرے ابا کو بتائے.
لیکن میں نے تو خود سے کبھی اسے بات نہیں کی تھی، اب اس پر یقین کیسے کر لیتی؟ اگر وہ اس کا ذکر میری سوتیلی ماں سے کرتا اور میری سوتیلی ماں بات کو بڑھا چڑھا کر میرے والد کو پیش کرتی تو یقیناً مجھ پر ایک قیامت ٹوٹ پڑتی۔ ابا مجھے زندہ جلا دیتے، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے اس کے خط کو پھاڑا اور کاغذ کے ان پرزوں کو چبا ڈالا۔ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، طرح طرح کی سوچیں مجھ پر حاوی تھیں۔ دوسرے دن دوبارہ سے اسکول گئی تو ایک بار پھر مس نعیمہ نے مجھے بلایا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم میرے گھر کیوں نہیں آئی؟ سونیا بہت رازداری سے پوچھ رہی تھی، میں بس خاموش رہی۔ بولو، جواب دو۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں مسلسل کپکپا رہا تھا۔ ابا نہیں جانے دیتے کہیں۔ بالآخر میں نے اٹکتے اٹکتے جھوٹ بول دیا۔ کیا بتاتی کہ میں تو خود ان سے اس قدر خوف کھاتی ہوں، نفرت کرتی ہوں کہ ان کے گھر آنا تو دور کی بات، میں تو ان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ ابا کو نہ بتانا، انہوں نے یہ کہتے ہوئے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دبایا۔ میری رہی صحیح ہمت جواب دے گی، میں نے کھینچ کر اپنا ہاتھ نکال لیا۔ انہوں نے کچھ دیر مجھے دیکھا اور پھر پرس میں سے کچھ پیسوں کو نکال کر میری مٹھی میں دبایا۔ مسلسل ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے وہ یہ کام بہت رازداری سے کرنا چاہتی ہوں۔ یہ رکھ لو تمہارے لیے۔ میں نے حیرت سے اپنی مٹھی میں دبے ہوئے روپوں کو دیکھا۔ نہیں، میں یہ نہیں رکھوں گی مس، مجھے نہیں چاہیے۔ میں گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی اور میرے رونے پہ شاید وہ اور خوفزدہ ہوئی اور مجھے جانے دیا۔ میں نے ان کے دیے ہوئے پیسوں کو وہیں پہ گرا دیا۔ کاش کہ ان کی حرکتوں کے بارے میں کوئی دیکھ لیتا۔ مجھے خوفزدہ کرنے سے پہلے میرے گھر میں کم لوگ تھے جو اب خدا نے انہیں بھی بھیج دیا۔ پتہ نہیں میرا کیا بننے والا تھا۔ کچھ دنوں تک ان کی طرف سے کوئی پیش قدمی نہ ہوئی۔ میرا دل بھی کچھ مطمئن ہو گیا۔ شاید وہ خوفزدہ ہو گئی تھیں کہ میں کسی سے سب کا ذکر نہ کر دوں۔ آ کر مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ اب مجھے اور نہیں 2 دن تو سکون سے گزر گئے۔ جب تیسرے دن مجھ پر ایک اور قیامت لے کر آئی، میری زندگی میں کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا تھا۔ ماں کے بعد اس دن سکول سے چھٹی تھی۔ میری سوتیلی ماں صبح ہی صبح اپنے مائکے چلی گئی۔ پہلے بھی کبھی کبھار وہ چھٹی والے دن ابا کے جانے کے بعد علی کو لے کر اپنی اماں کے پاس جاتی تھیں۔ وہ مجھے ساتھ نہیں لے جاتی تھیں۔ میں گھر پہ ہی رہتی تھی۔ میں نے گھر کا کچھ کام کیا۔ میں نے کھانا بنانے کے علاوہ باقی گھر کا سارا کام کر لیا۔ کام ختم کرنے کے بعد میں دادی کے کمرے میں گئی، وہاں سے اپنی گڑیا نکالی اور اسی کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر گزری جب دروازہ زور سے بجنے کی آواز آئی۔ جب سوتیلی ماں کو کبھی اتنی جلدی واپس نہیں آئی تو کیا آج ابا واپس آ گئے؟ جلدی میں حیران تھی۔ میں نے گڑیا کو رکھا اور دوپٹہ لے کر دروازے کے پاس گئی۔ کون؟ میں نے آہستہ سی آواز میں پوچھا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ شاید ابا ہوں گے۔ شاید یہ میری بھی غلطی تھی کہ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور میں حیران رہ گئی۔ وہ صابر تھا۔ صابر ماما، اماں گھر پہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ جلدی جلدی دروازہ بند کرنا چاہا جب اس نے دروازے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ہاں مجھے پتا ہے باجی گھر پہ نہیں ہے۔ مجھے باجی نہیں بھیجا ہے، میں ان کے کمرے سے کچھ اٹھانے آیا ہوں۔ میں کچھ دیر اسے دیکھتی ہوئی خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی اور وہ اندر داخل ہوا اور زور سے گیٹ بند کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں کسی انجان خدشے کے تحت میرا دل لرز رہا تھا۔ میں چھٹی حس جیسے مجھے بار بار کچھ غلط ہونے کا سگنل دے رہی تھی۔ میں دروازے میں ہی کھڑی رہی اور وہ میری ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر وہاں سے چیزیں ادھر ادھر کرنے کی آوازیں آتی رہیں اور پھر وہ باہر نکلا اور میری طرف آیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کپڑے تھے اور جیسے جیب بھی بھاری تھی۔ میں ڈر رہی تھی۔ اب آپ جائیں، میں نے کہتے ہوئے دروازہ کھولا، لیکن وہ دروازے پہ ہاتھ رکھ کر آگے بڑھا۔ میرا ماتھا ٹھٹکا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی اور بھاگ کر دادی کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ میرے پیچھے آ رہا تھا اور شاید یہ میری خوش قسمتی تھی جب ایک دم سے دروازہ کھلا۔ ابا آ گئے تھے۔ وہ ابا کو دیکھ کر حیرانگی سے پلٹا اور کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ شاید اسے یقین نہیں تھا کہ ابا اس وقت آ جائیں گے۔ اسے دیکھ کر ابا بھی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ آسیہ تو ادھر ہی ہے، اپنی ماں کی طرف۔ ابا کے لہجے میں کچھ سختی تھی اور ابا کی آواز سن کر میں نے شکر ادا کیا اور کمرے کے دروازے سے جھانک کر دیکھا۔ ابا کی بات سن کر صابر نے جلدی سے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا کہ جی بھائی، وہ باجی نے بھیجا تھا، علی کے کپڑے اٹھانے آیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ابا اس کی بات سے رتی بھر مطمئن نہیں تھے اور پھر ان کا یہ انداز اسے اور بھی مشکوک کر گیا۔ ابا اندر آئے اور مجھے دیکھ کر اپنے پاس بلایا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ ہر وقت میرا خوفزدہ رہنا معمول کی بات تھی، لہٰذا ابا زیادہ حیران نہ ہوئے مجھے دیکھ کر اور مجھ سے پوچھا یہ کیا کر رہا تھا؟ کچھ کہہ رہا تھا تمہیں؟ نہیں ابا، بس علی کے کپڑے لینے آیا تھا۔
کہہ رہا تھا امی نے بھیجا ہے۔ میں سیدھی بات ابا کو بتا دیتی تو شاید میری سوتیلی ماں میری بوٹیاں بنا کر چیل کبوں کو کھلا دیتی، اور ابا کون سا مجھے چھوڑ دیتے، شاید وہ بھی مجھے ہی غلط سمجھتے۔ اس لیے میں نے بھی بات کو چھپا لیا۔ کس قدر غلط ہوتے ہیں جو والدین اپنی بیٹیوں پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ آپ کے اپنے بچوں پر اتنا تو بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ دوستانہ ماحول میں آپ کے ساتھ ہر بات کو شیئر کر لیں، اور ایک کی اچھی نظر آپ کی اور بری نظر آپ کے سامنے بیان کریں، اپنے دل کی کیفیات کو آپ کے سامنے شیئر کریں، آپ کو یوں سب کچھ بتائیں جیسے وہ ایک بہترین دوست کو سب بتا رہے ہوں۔ جس دن معاشرے میں یہ بات اثر انداز ہو گئی اس دن شاید بیٹیاں اپنی عزت کو نیلام کروانے سے بچ جائیں۔ آپ ابھی میری بات سے کچھ مطمئن نہیں تھے، لیکن پھر بھی مجھے دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئے اور مجھے کہا کہ کچن میں جا کر چائے لے آؤ، اور شاید ان کی کیفیت اور طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں کچن کے اندر گئی، ان کے لیے چائے لے کر آئی، انہوں نے چائے پی اور لیٹ گئے۔ دوپہر کے وقت اماں بھی آ گئی۔ جب ابا نے صابر کے آنے کا ذکر کیا ان کے سامنے تو وہ پہلے تو حیران ہوئی، اور پھر جیسے بات سنبھالنے والے انداز میں بولی، ہاں جی بالکل، وہ میں نے ہی اسے بھیجا تھا۔ دراصل میں علی کے کپڑے بھول گئی تھی اور علی کے کپڑے میرے سامنے اٹھا کر لے گئی۔ ان کے انداز سے بھی صاف لگ رہا تھا کہ وہ یہ بات نہیں جانتی اور اب بات کو چھپا رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مشکوک نظروں سے میری طرف بھی دیکھا۔ میں خاموش کھڑی رہی اور ابا بھی شاید اب مطمئن ہو گئے۔ شام کو میری سوتیلی ماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر کہا، سچ سچ بتاؤ، میرے بھائی کو کیا پٹیاں پڑھاتی رہی ہو تم؟ وہ کیا کہہ کر گیا تھا؟ تم سے یہ کس طرح کی بات کی تھی؟ میرا دماغ یہ سب کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں نے دیکھتا اور ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ کچھ سمجھ نہیں آیا، کچھ نہیں میں جانتی۔ وہ بس علی کے کپڑے اٹھا کر چلے گئے۔ خبردار اگر تم نے اس سے کچھ کہا یا اس سے کسی بھی کی طرح کی کوئی بات کی، یاد رکھنا میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم خود کو بھی پہچان نہیں پاؤ گی۔ میں نے ان کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا اور جلدی جلدی دادی کے کمرے میں چلی گئی۔ میں پہلے ہی ان کے بھائی کی وجہ سے بہت خوفزدہ تھی۔ میں رو رو کر اللہ سے دعا مانگنے لگی۔ کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی راستہ نظر آ رہا ہوتا تو میں وہیں چلی جاتی۔ دل چاہتا کہ مر جاؤں۔ یہ معاشرہ کس قدر گھٹیا ہے جہاں کے مرد اور عورتیں ایک جیسے۔ مجھے 2 دن تک بخار رہا۔ شاید ڈر اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتی تھی اور 2 دن بخار میں پھنکتی رہی۔ اسکول میں بھی نہ جا پائی۔ مجھے اپنی طبیعت میں عجیب سا بدلاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ میری عمر اب 12-13 سال تھی۔ عمر کے لحاظ سے جسمانی تبدیلیاں ایک فطرتی عمل ہیں۔ تیسرے دن جب میں اسکول گئی تو میں نے خود میں عجیب چیز کو دیکھا۔ میرے پورے جسم میں شدید درد تھا، ٹانگیں بھی لرز رہی تھیں اور پیٹ بے حد درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس دن بھی مس نعیمہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی۔ پوری دن وہ ہر وقت مجھے چلتے پھرتے میرا جائزہ لے رہی تھی، اور آخری پیریڈ میں ایک بار پھر انہوں نے مجھے اسٹاف روم میں بلایا، لیکن میں نہ گئی۔ میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ میں اب ان کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ میری اپنی طبیعت ایسی تھی جیسے ابھی گر کر مر جاؤں گی یا بے ہوش ہو جاؤں گی۔ اس رات میں نے اپنے کپڑوں پر عجیب سے نشانات کو دیکھا۔ میں ان سرخ دگبوں کو پہچاننے سے قاصر تھی۔ کوئی بھی بتانے والا نہیں تھا کہ آخر مجھے کیا ہو رہا ہے۔ میں نے انہیں 2 ڈھالا۔ پوری رات میں بخار اور تکلیف سے دوہری ہوتی رہی۔ یہ بھی خوف تھا کہ کل مس نعیمہ کی بات نہیں مانی، نہ جانے صبح جاؤں گی تو وہ میرے ساتھ کیا کریں گی۔ کم از کم میں صبح اسکول نہیں جانا چاہتی تھی، کسی صورت بھی نہیں، اور اس لیے میں دیر تک لیٹی رہی۔ لیکن سوتیلی ماں کو یہ کبھی بھی منظور نہیں تھا کہ میں اب ایک اور دن گھر پہ رہتی۔ وہ کسی صورت مجھے اتنے دن گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن اس کے ابا کے سامنے ہی چیک یہی کہا کہ میں آئے روز بہانے بناتی ہوں تاکہ اسکول نہ جانا پڑے۔ بالآخر مجھے اسکول آنا ہی پڑا۔ میں نے خود پر بڑی سی چادر کو لپیٹ لیا کہ مجھے سخت بخار ہے اور سردی لگ رہی ہے۔ میں اسمبلی کے ٹائم بھی کلاس روم میں رہی۔ جب مس نعیمہ کا پیریڈ شروع ہوا وہ کچھ دیر تو میرے چہرے کو غور سے دیکھتی رہی۔ میں ان کی طرف دیکھنے سے مکمل اجتناب کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود میں جانتی تھی وہ مجھے دیکھ رہی ہیں۔ جب انہوں نے مجھے باہر بلایا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ بالآخر کانپتی ٹانگوں سے میں باہر گئی۔ جب وہ گیلری میں میرا انتظار کر رہی تھی، گیلری مکمل سنسان تھی۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور بازو سے پکڑ کر مجھے اسکول کی پچھلی طرف باتھ روم کی جانب لے جانے لگی۔ میری ٹانگیں کپ کپ آ رہی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی گر کر بے ہوش ہو جاؤں گی۔ ذرا بھی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ مجھے باتھ روم کے اندر لے گئی اور کنڈی لگا دی۔ میری ٹانگیں مسلسل خوف سے کپ کپ آ رہی تھیں۔
دل چاہ رہا تھا چیخ کر رونا شروع کر دوں جب انہوں نے میرے گال پہ ہاتھ رکھا اور بولی، سونیا کیا تم مجھ سے خوفزدہ ہو؟ میں نے روتے ہوئے اسبات میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے دیکھ کے بہت پریشان تھی۔ تم مجھ سے خوفزدہ کیوں ہو سونیا؟ یوں سمجھو جیسے میں تمہاری امی ہوں۔ ان کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں حیران پریشان نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی جب انہوں نے آگے بڑھ کر میرے اوپر سے چادر کو اتار دیا۔ میری پیاری بیٹی، مجھ سے خوفزدہ مت ہو۔ میں کتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں، آخر تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میں کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی اور میری قمیض پر لگے ہوئے سرخ دھبے وہ شاید سب کچھ سمجھ گئیں۔ انہوں نے چادر کو مجھ پر اچھی طرح لپیٹا اور مجھے لے کے پرنسپل آفس میں چلی گئی۔ نہ جانے انہوں نے پرنسپل سے کیا کہا جب انہوں نے میرا بیگ سمیٹا اور مجھے لے کے اپنے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر انہوں نے مجھے کمرے میں بٹھایا، پانی پلایا، کھانا کھلایا، اپنی بیٹی کے کپڑے دیے اور مجھے وہ تمام باتیں سمجھانے لگی جو شاید امی ہی مجھے سمجھا پاتی۔ میں حیران تھی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے غلط نظروں کا خوف ہم پر اس قدر حاوی ہوتا ہے کہ ہم ارد گرد کی اچھی نظروں کو بھی اپنے لیے غلط تصور کر لیتے ہیں۔ ان کے لہجے، ان کی محبت اور ان کے تحفظ کو دیکھ کر میں نے اپنے دل میں ہر خوف کو ان کے سامنے عائد کر دیا۔ وہ میری بات کو سن کے بہت پریشان تھی اور رو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بڑھتی عمر کے حوالے سے مجھ میں رونما ہونے والی تبدیلیاں ایک قدرتی عمل ہے۔ ان تبدیلیوں کے بارے میں ایک ماں ہی بہترین طریقے سے سمجھا پاتی ہے، اور کاش میرے گھر میں رہنے والی عورت ایک ماں بن پاتی۔ 3-4 دنوں تک وہ مسلسل مجھے اپنے گھر لے جاتی رہی، مجھ سے ہر بات پوچھتی، میں ان کو ہر بات بتاتی، اور ان کی باتوں اور ان کی صحبت نے میرے اندر تو پہلے جمے ہوئے خوف کو کھینچ کر باہر نکال دیا۔ آج مجھ میں حوصلہ پیدا ہونے لگا، اور پھر ایک دن وہ پرنسپل صاحبہ ہمارے گھر آئیں۔ ابا بھی گھر پہ موجود تھے۔ انہوں نے ابا اور ماں کو کہا کہ ان سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی ہیں۔ میں خود بھی ان کو دیکھ کے حیران تھی لیکن پرسکون تھی۔ اب شاید کچھ بھی برا نہیں ہونے والا تھا۔ مس نعیمہ نے مجھے ابا کے سامنے بلایا اور مجھ سے پوچھا، سونیا، اس گھر میں تمہارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے تفصیل کے ساتھ اپنے ابا کو بتاؤ۔ میری سوتیلی ماں چیخ کر مس نعیمہ سے بدتمیزی کرنے لگی کہ وہ ہوتی کون ہے ہمارے گھر میں دخل اندازی کرنے والی۔ جب پرنسپل صاحبہ نے موبائل نکالا اور دھمکی دی کہ اگر انہوں نے ایک لفظ بھی مزید اپنی زبان سے نکالا تو وہ پولیس کو کال کر دیں گی، اور یہ دھمکی کارآمد ثابت ہوئی۔ وہ خاموش اختیار کھڑ کے بیٹھ گئی اور کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن اب میں ان کی نظروں سے خوف زدہ ہونے والی نہیں تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور ابا کو ساری بات بتاتی چلی گئی۔ گھر میں ہونے والی ساری زیادتیاں، ابا کے بعد مجھ پر ماں کا ظلم، میرا ہر وقت خوفزدہ رہنے کی وجہ، اور صابر کی ساری حرکتیں۔ ابا یہ سب سن کر شوق کی کیفیت میں تھے۔ وہ شاید کبھی بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ جس عورت کو انہوں نے گھر کی سرداری سونپ رکھی تھی، وہ ان کے جانے کے بعد ان کی سگی اولاد پر کیا کیا ظلم ڈھاتی تھی۔ وہ خط جو میرے بستے میں پائے جاتے تھے، جنہیں میں مس نعیمہ کے خط سمجھتی تھی، وہ بھی مجھے خوف زدہ کرنے کے لیے صابر نہیں رکھے تھے۔ جب میں کمرے میں دادی سے باتیں کرتی، انہیں اپنے خوف کے بارے میں بتاتی، تو وہ باہر سن رہا ہوتا تھا کان لگا کر، اور وہیں سے اس نے یہ غلط منصوبہ بنایا تاکہ وہ مجھے خوف کے اندر رکھے۔ مس نعیمہ نے ابا کو بتایا کہ جب سے اسکول میں آئی تھی انہوں نے مجھے خوف کی حالت میں دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ میرے ساتھ ضرور کوئی مسئلہ ہے۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں ان کے گھر آؤں یا ان کے ساتھ سب کچھ شیئر کروں، لیکن میں ان سے اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی جتنی کہ صابر سے تھی۔ انہوں نے ابا کو بتایا کہ ان کی بیٹی اب اس عمر کو پہنچ گئی ہے جس عمر میں وہ اسے کبھی بھی اکیلا کسی اور کے حوالے نہ کریں۔ میری سوتیلی ماں کی بولتی بند ہو چکی تھی، سب کے سامنے اپنے اپنے گناہ، اتنا خوف گناہگار تھے ابا بھی۔ وہ کس طرح سے مجھے کسی اور کے حوالے کر کے غفلت برت سکتے تھے۔ میں بھی تو مس نعیمہ کی گنہگار تھی جو میرے لیے فرشتہ صرف تھی، اور میں ان کے لیے کتنا برا سوچتی رہی۔ اور میری سوتیلی ماں بھی شاید بہت شرمندہ تھی۔ ابا نے سب کے سامنے کھینچ کر ان کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ اس وقت گھر سے نکل جا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ ابا مجھ سے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے احمد، میں شاید لالچ میں آ گئی تھی جو ایک معصوم بچی پہ اس قدر ظلم کرتی رہی، لیکن میرا یقین کرو میں نہیں جانتی تھی کہ صابر اس حد تک گر جائے گا۔ مجھے معاف کر دو، میں آج کے بعد اسے اپنے گھر میں قدم تک نہیں رکھنے دوں گی۔ میں آج کے بعد سونیا کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ اور مسلسل روتے ہوئے مجھ سے بھی معافی مانگ رہی تھی۔ تم بھی مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والے وقت میں
اپنی معافی پہ قائم بھی رہیں گی یا نہیں، لیکن میں اتنی سخت دل نہیں تھی کہ ان کو معاف نہ کر پاتی۔ میں نے ان کی تمام غلطیوں کو پس پش رکھتے ہوئے انہیں معاف کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے، اور ابا سے بھی کہا کہ وہ بھی ماں کو معاف کر دیں اور انہیں گھر سے نہ نکالیں۔ میں نے خود بھی مس نعیمہ سے معافی مانگی کہ میں ان کو اتنا برا سمجھتی رہی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور مدتوں کے بعد مجھے یہ احساس ہوا جیسے مجھے میری ماں نے گلے سے لگایا ہو۔ ماں مار سکتی ہے لیکن ممتا ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ممتا بس کچھ لوگوں میں مر جاتی ہے، کچھ فرق کرنے والے لوگوں میں اور شاید کچھ منافق لوگوں میں۔ اب زندگی جس بھی حالات سے گزر رہی ہے، ثابت قدم رہ کے حالات سے لڑیں۔ وقت کی بات ہے، کل کسی اور کا، آج آپ کا، آج آپ کا تو کل کسی اور کا۔ اور یقین کریں، وقت کو پلٹنے والی ذات کسی سے بھی غافل نہیں ہے۔ بس یقین رکھیں، ہمت رکھیں اور حوصلہ رکھیں۔